جس نے بخشی ہے زینت عبادت کو، جو ابھرنا سکھاتا ہے دن رات کو، جو ابھرنا سکھاتا ہے دن رات کو، وہ علی بھی محمد بھی مہدی بھی ہے، وہ علی بھی محمد بھی مہدی بھی ہے، رب سے مٹ کر ملا ہے یوں سادات کو، جس کی حمد و ثنا خود محمد کرے، جس کی حمد و ثنا خود محمد کرے، ایسے محمود کا نام سجاد ہے، ایسے محمود کا نام سجاد ہے، خود عبادت بھی جس کی عبادت کرے، خود عبادت بھی جس کی عبادت کرے، اور قرآن جس کی تلاوت کرے، حسن اکبر بھی جس کی زیارت کرے، ہے لقب دہر میں جس کا زین العبا، ایسے محبود کا نام سجاد ہے، ایسے محبود کا نام سجاد ہے۔ صلوات بر محمد۔ 15 منٹ نہیں کھینچ پائے نا، کتنا ٹائم تھا؟ اندازے سے بولو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، ظاہری طور پہ بگ نائٹ ہے، ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات، تقدیر کو چینج کرنے والی رات، لیکن صرف یہ ایک رات، پھر غم شروع ہو جائے گا 3 جمادی الثانی تک۔ ان ایام میں صرف یہ ایک رات آئی ہے جو خوشی کی رات ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ہمارے مارننگ ڈیز شروع ہوں، اس میں ضرور شرکت کرنا۔ میں نے مجلس کا تقریر کا آغاز سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا، جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، شہزادی کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور پہلی تفسیر اس سورے کی جو بنی وہ مولا حسن بنی، پھر مولا حسین آئے، پھر چوتھے میں۔ آج کی رات اس امام سے منسوب ہے دوستوں کہ جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، سب سے بڑا عزادار بھی ہے، سب سے بڑا ماتمدار بھی ہے، سب سے زیادہ اپنے بابا کا غم کرنے والا ہے۔ 1 سال 2 سال امام نے غم نہیں کیا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم اگر مجلس کر رہے ہیں تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ لیں امام سے بڑا عزادار حسین کوئی نہیں تھا۔ 34 ایئرز کربلا کے بعد زندہ رہے، 34 برس، 34 ایئرز تک، 34 برس تک زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ گریہ کیا امام حسین پہ، وہ میرا چوتھا امام تھا۔ ہم کتنی مجلسیں کر رہے ہیں، 1 کر لیا تو بہت کر لیا، 2 کر لیا تو بہت کر لیا۔ امام نے 34 برس ماتم کیا ہے۔ کیسے ماتم کیا؟ پانی آیا تو مت دیکھ کے روئے، کھانے کو دیکھ کے روئے، خانہ کعبہ جاتے تھے کعبے کو دیکھ کے روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مولا کعبے کو دیکھ کے جو لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ گریہ کر رہے، تو امام کہتے تھے کہ یہی کعبہ تھا جہاں سے میرا بابا حج کو عمرے میں بدل کے گیا۔ انہیں لائف کے پورے زندگی کے پورے لمحات میں کربلا کو یاد کیا، کربلا کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ امام کی سیرت ہے۔ آج اگر میں محفل پڑھ رہا 30 40 50 منٹ پوری امام کی زندگی کو تو پیش نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ عزاداری ہم کتنی کر رہے اور امام نے کتنی کی۔ امام نے عزاداری کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف 24 گھنٹے روتے رہتے تھے، اس کے بعد امام کے 500 سجدے ہیں کتابوں میں ایک رات کے۔ اب کیلکولیٹر لے کے مت بیٹھ کہ کیسے کیا، چھوٹی مثال دیتا، امام سجدے کیسے کرتے تھے؟ کھانا آیا سامنے، سر جھکا دیتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دن بھر کے فاقے کے بعد کھانا تو ملا۔ ہم کھانا کھا لیا، یاد آیا تو کھانے کے بعد شکر ادا کیا۔ امام کا یہ تھا جب بھی کوئی نعمت آتی تھی امام اس کو دیکھ کے شکر ادا کرتے تھے۔ یوں ہی سید الساجدین نہیں کہلائے۔ سید الساجدین کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار،
اتنے سجدے کسی نے نہیں کیے. میں یہ نہیں بول رہا کسی نے نہیں کیے. یہی امام سے پوچھا گیا تھا. امام کے ایک بیٹے نے 5ویں امام سے ہٹ کے انہوں نے کربلا کے بعد مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنے ویک ہو گئے تھے کہ امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو شیورنگ ہوتی تھی, راشا پیدا ہو گیا تھا. تو چوتھے امام کے ایک فرزند نے آپ سے امام سے کہا کہ بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو, آپ اتنے کمزور ہو گئے. کربلا کے بعد زندہ رہ گیا امام, یہی بڑی بات تھی. اتنے کمزور ہو گئے تھے. کوفہ و شام کے راستے یاد ہے, مصائب کے جملے اس لیے نہیں پڑھ. اتنی عبادت کر رہے کہ سید الساجدین کہلائے, زین العابدین کہلائے. زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت. ہر امام زین العابدین, لیکن اس امام کا لقب ہے. تو چوتھے امام کے بیٹے نے کہا مولا تھوڑی سی عبادت میں کمی کرو. تو اس وقت امام زین العابدین کا جملہ کہ بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے, کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھ. آپ سوچو کون بول رہا, یہ سید الساجدین بول رہا, زین العابدین بول رہا کہ میرے دادا علی ایسی عبادت کرتے تھے. ہر امام عبادت کیا, لیکن یہ امام عبادت کے ساتھ عزاداری بھی کی. ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں. ہم شکر ادا کریں کہ عزاداری ہمارے حصے میں آئی. ہم شکر ادا کریں کہ کربلا والوں کے ساتھ تم ہو, اس لیے کہ آج کے دور میں کربلا کے بعد بخشش کا سہارا کربلا, بخشش کا سہارا کربلا. اسی امام کا جملہ ہے نا, وہ مصائب کا جملہ, اس لیے میں روک کے تھوڑا سا پڑھ رہا. یہ اس امام نے کیا خواہش کی چاہنے والوں سے. مدینے میں ایک چاہنے والے نے کہا مولا میرے گھر میں خوشی ہے, شادی ہے, آپ تشریف لائیے. امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے. تو رونے لگا, رو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں آپ کو اپنے گھر میں کیسے بلاؤں, آپ میرے گھر آئیں گے کیسا. میری خواہش ہے کہ آپ حجت خدا میرے امام میں آئیے. تو امام نے کیا کہا, امام نے کہا میرے بابا کی مجلس کر. اب امپورٹنٹ سمجھو, ایک مجلس کر کے شکر ادا کرو کہ اللہ, پھر دعا کرو کہ اللہ دوسری مجلس بھی ملے. ہمارے اگر ہم کو اندازہ ہو جائے کہ ذکر حسین کی فضیلت کیا ہے, اس امام سے پوچھو. یہ امام بتا رہا کہ ذکر حسین کی فضیلت کیا ہے. اسی محفل میں, جس محفل میں مولا گئے تھے, میں روک کے پڑھ رہا ہوں. مجلس کے بعد بانی مجلس نے دیکھا کہ جہاں میں نے امام کو بٹھایا ہے وہاں امام نظر نہیں آ رہے. وہ رونے لگا, ڈھونڈنے لگا امام کو. تو اس نے امام کو وہاں پایا جہاں مجلس میں آنے والوں نے جوتے رکھے تھے, نالائن رکھے تھے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا مجھ سے کچھ خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. امام نے کہا غلطی نہیں ہوئی, جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا. اس وقت میرے بابا کی مجلس میں میری دادی فاطمہ موجود. جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجلس حسین میں شہزادی کونین آتی ہے, وہ اس امام سے روایت ہے. امام نے کہا میں, میرا دادا علی موجود ہے, میرے بابا حسین موجود ہے. گھر کی مجلس ہے, ہم جیسے لوگوں نے مجلس رکھی تھی. وہ خاکی انسان تھا. کہ چوتھے امام نے بتایا کہ میرے بابا کی مجلس کی امپورٹنس کیا ہے. جتنا کوشش کرو اپنی زندگی میں مجالس حسین کو امپلیمنٹ کرو. ہر گھر میں یہاں پہ ممبر ہے, ہر گھر میں چھوٹا سا ممبر آپ بنا کے رکھتے ہیں فلیٹس میں, بہت اچھی بات ہے. لیکن خالی ممبر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. برکت تو ملے گی, کچھ نہیں ہوتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, 100% فائدہ ہے, برکت ہے, رحمت ہے, نشانی ہے. لیکن روز ایک نوحہ بھی پڑھو, خالی رکھو مت. مجلس کرو 5 منٹ کی. آج دوپہر کی مجلس میں نے بولا ہے 5 منٹ کا ذکر کرو, ہر گھر میں ہونی چاہیے. اب شہزادی کے یہ ایام جا رہے, یہ پورے ایام میں, یہ نہیں کہ آج ختم ہو گئی عزاداری پھر اب 3 کو کریں گے, نہیں. اس امام کی سیرت, چوتھے امام کو اگر راضی کرنا ہے, چوتھے امام کو خوش کرنا ہے, چوتھے امام کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مادر حسین کا ہم مسلسل کرتے رہیں. یہ شکر کرو گے بینڈرا مسجد میں پورے 3 جماعت ثانی تک آپ کو مجلس کر کے دے رہے. آؤ شرکت کرو, کثرت سے آؤ, نکلو آفس سے جلدی آؤ, مجلس میں شریک ہو. کم از کم ایک مجلس تو کرو. اگر ہم ایک بھی نہیں کریں تو کیا بی بی فاطمہ کا حق ادا کیا کر رہے؟ کیا بی بی کا اتنا بڑا حق نہیں ہے؟ یہ شکر کرو کہ ماشاءاللہ بامبے کے ہر مسجد میں مجلس ہو رہی, اور آپ کے محلے میں, آپ کی بستی میں
آپ کل نہیں بول سکتے کہ مجلس نہیں تھی تو اس لیے میں نے نہیں کی. اگر تمہارے سامنے سے پردے ہٹے, تمہارے سامنے سے حجابات ہٹے, تمہارے سامنے سے جو موٹے موٹے کٹنس ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں نا وہ ہٹ جائیں, تو تم کو اندازہ ہو کہ مجلس حسین کی برکت اور رحمت کیا ہے. سوچ نہیں سکتے کتنی ایسی بلائیں, کتنی ایسی مصیبتیں جو ہمارے پاس آنے والی تھی, تکلیفیں آنے والی تھی. ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ دوسرے لمحے میں کیا ہوگا. 1000 واقعات ہیں, کارڈیک اریسٹ ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہم کو نہیں معلوم. لیکن یہ مجلس حسین سے وہ برکتیں, وہ رحمتیں, وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی. امپورٹنس کو سمجھو, فارملٹی کی عبادت نہیں ہوتی, معرفت کی عبادت ہوتی. پریکٹس کی عبادت نہیں ہوتی, معرفت کی عبادت. چوتھے امام کی سیرت میں سب سے امپورٹنٹ پہلو عزاداری حسین تھا. کربلا کے بعد امام نے دعاؤں کے ذریعے, صحیفہ کاملہ سب کے پاس, آج صحیفہ کاملہ کی 2 دعائیں دیتا ہوں. صحیفہ کاملہ ہر گھر میں نہیں ہے, تو تمہارے واٹس ایپ, تمہارے فون پہ گوگل کرو, صحیفہ کاملہ مل جائے گی. صحیفہ کاملہ کتاب مولا کی دعاؤں کی کتاب ہے. اگر تم صحیفہ کاملہ کھولو تو پھر تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. پوری 24 گھنٹے کی دعائیں اس میں موجود ہیں. ہر مصیبت کی دعا ہے, ہر پریشانی کی دعا ہے. اس امام کی ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ کی. یہ راوی خانہ کعبہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, خانہ کعبہ میں رات کے حصے میں گیا. غور سے سنو, غور سے سنو, بہت چھوٹی دعا, 3 جملے امام کے, 3 جملے. بعض کتابوں میں 4 ہیں, لیکن میں 3 جملے بولتا ہوں, وہ بھی اردو میں بولوں گا کہ یاد ہو جائے. رات کا وقت, آج کا کعبہ نہیں کہ رات میں دن نظر آتا, زیادہ لوگ رات میں رہتے. آج کعبے میں, اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں ہے, خانہ کعبہ اندھیرا ہے, ظاہری طور پہ اندھیرا ہے, لیکن نور پروردگار موجود تھا وہاں. بالکل اندھیرا, ہر طرف اندھیرا, اور کوئی نیچے ماربل بچھا ہوا نہیں ہے, ریت ہے پوری. رات میں کوئی آتا ہی نہیں تھا, صبح تہجد کے لیے لوگ آتے تھے. یہ راوی بھی کہتا ہے کہ میں بھی تہجد کے وقت گیا, سناٹا کعبے میں, اور جیسے ہی میں کعبے میں انٹر, اچھا اس وقت کعبہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا, اطراف میں گھر تھے, جو صحن تھا وہ چھوٹا تھا. کعبہ تو وہی ہے, صحن چھوٹا تھا. وہ کعبے میں انٹر ہوا, اور انٹر ہوا مین ڈور سے. آج تو کئی دروازے ہیں کعبے کے, مین ڈور سے انٹر ہوا, جو گولڈن ڈور ہے کعبے کا, وہ سائڈ سے انٹر ہوا. اگر آپ کے ذہنوں میں, سب کے ذہنوں میں کعبہ ہے, جو گولڈن ڈور ہے اسی کے بازو میں حجر اسود ہے, وہ پتھر ہے, اور اسی گولڈن ڈور کے سامنے وہ چھوٹی سی گولڈن ڈوم ہے جو مقام ابراہیم بولتے, جہاں جناب ابراہیم کے قدم, جس کے بیچ میں سے آپ کعبے کا طواف کریں. اور مقام ابراہیم کے سامنے کعبے کا وہ حصہ ہے جو چھوٹی سی باؤنڈری لگی ہوئی ہے اطراف, آج بھی وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. وہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب. سنی شیعہ سارے سب کے پاس, جس کو مقام اسماعیل بھی بولتے, جو گولڈن پنالا جہاں پہ لگا ہوا ہے. اس زمانے میں گولڈن پنالا نہیں تھا, یہ مقام اسماعیل ہے. یہاں پہ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ دونوں کی گریو کی پہلے قبر کی, اور بعض روایتوں میں اس جگہ میں 70 نبی دفن ہے مقام اسماعیل کی. اسی لیے, اور وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے, وہاں نماز پڑھے تو ایسا ثواب جیسے تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. شیعہ سنی سب کے پاس, سنی لوگ بھی, شیعہ سبھی پڑھتے وہاں جا کے, کثرت سے رش ہوتا ہو. ایک شوٹا بھی کھڑا رہتا, وہ حصے میں راوی کہتا ہے, اب سنو, کہتا ہے میں گولڈن ڈور کے بعد جو مین دروازہ کعبے کا وہاں پہنچا, میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی, گریا کی آواز آ رہی, کوئی تڑپ رہا. میں حیرت میں تھا, یہ اندھیرا, یہ رات کا وقت, یہ کعبے میں کون ہے جو اس طرح رو رہا. چاروں طرف دیکھنے لگا, نظر نہیں آیا. کہتا ہے میں آگے بڑھا,
آگے بڑھا تو مقام اسماعیل کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پکار کے کہہ رہا، اپنا تعارف کرا رہا، انٹروڈکشن کرا کہ میں کون. وہ حیرت میں تھا کہ یہ ہے کون، اندھیرا ہے. لیکن جب وہ اندر گیا اس کے مقام اسماعیل کے اندر تو پہچان گیا کہ یہ تو میرا چوتھا امام ہے، میرا امام زین العابدین علیہ السلام. پہچان گیا یہ تو میرا امام ہے. امام کیا بول رہے تھے؟ پلیز غور سے سنو. یہ آپ مسجد میں روز نماز پڑھتے ہو، گھر میں پڑھتے ہو، مگر مثال کے طور پہ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھ کے جب آپ شکر ادا کرتے، ہر نماز کے بعد یہ بھی چھوٹے امام کا طریقہ، واجب نماز ہو مستحب نماز ہو، جب آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو، آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی، سلام کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی. جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی، فوراً آپ سجدے میں چلے جائیں. یہ بھی چوتھے امام کا طریقہ کہ نماز کے فوراً بعد اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق دی کہ تم نے نماز پڑھی. کیا بول رہا میں؟ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا، سعادت نہیں دیتا، موقع نہیں دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. شیطان تو روک لیتا. توفیق دی تم کو کہ تم نے نماز ادا کی اس کی. اور اللہ سے پلیز میرے جملے غور سے سنو، اللہ سے عبادت کی توفیق مانگنے کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ سے عبادت کی توفیق مانگو اللہ سے کہ اللہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. تو اس کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا. کیوں؟ میرا خواہش ہے بینڈرا میں کہ میں رات میں روز نماز شب پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ سکتا. فجر پہ اٹھوں، نہیں اٹھ سکتا، کوئی نہ کوئی مجبوری ہو جائے. یہ تو نماز ہے، کوئی بات. میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی مدد کروں، میں نہیں کر سکتا. ہے میرے پاس پیسے لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں، مجھے موقع ہی نہیں مل رہا. یہ بدنصیبی ہے، یہ یاد رکھو. چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے عبادت کی کرنا چاہو اور عبادت کی توفیق تم کو نہیں مل رہی تو وہ تم سے زیادہ بدنصیب کوئی چیز ہی نہیں. اس لیے کہ تمہارے پاس پورے ہر چیز اویلیبل ہے، تم عبادت کر سکتے. مثال کی اور ایک مثال دو. عبادت صرف نماز روزہ حج زکات نہیں. عبادت مثال کے طور پر تم نے اگر وضو کر لیا تو وہ بھی عبادت ہے. تو تم چاہتے ہو کہ تم وضو کرو، وضو کے ساتھ دن بھر رہو، لیکن تم نہیں رہے، تو یہ بھی ایک بدنصیبی ہے کہ اللہ تم کو عبادت کیا موقع دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے. عبادت ذہن سے نکال دو کہ صرف نماز ہے، عبادت ذہن سے نکال دو کہ صرف روزہ ہے. 24/7 تمہاری عبادت اگر تم کرنا چاہتے، جیسے اللہ بول رہا کہ میں نے عبادتوں کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے. تو عبادت میں چھوٹی سی عبادت وضو ہے. 24 آورس وضو کے ساتھ ہو. جب واش روم جاؤ وضو کرو، جب گھر سے نکلو وضو کرو، تو تمہارا ٹائم عبادت میں گزرے گا. یہی چوتھے امام کہتے امام کہتے ہیں کہ اگر رات میں وضو کرتے سو تو رات بھر تمہاری عبادت میں جائے گا. اب اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے. تو راوی کہتا ہے کہ میں انٹر ہوئے، کس کے اندر انٹر ہوا؟ مقام اسماعیل. میں نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام سجدے میں اور 3 جملے بول رہے. اب خالی جملے سنو. 3 جملے بول رہے سجدے میں. کون بول رہا؟ اس وقت کا امام زمانہ، اس وقت کا زمانے کا امام چوتھا امام تھا، اللہ کی حجت، فرزند حسین ابن علی، علی و فاطمہ کا بیٹا، اللہ کا افضل ترین بندہ. اس کی بارگاہ میں جا کے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، اس سے بڑا سجدے کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا
عزادار حسین کوئی نہیں. سجدے میں جا کے یہ بول رہا کہ پروردگار، جملے سنو، پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. 3 جملے. کبھی میری زبان پہ آتا کہ میں سب سے چھوٹا بندہ ہوں تیرا؟ اس میں تعجب مت کرو. دعائے کمیل میں میرا مولا بھی یہی جملے بول رہا. رکھی ہوئی دعائے کمیل ہے نا، یا رب جلیل، اس کو رب جلیل بول. انا عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. علی سے بڑا کوئی ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر نفاق ہے. ایک جملہ بولوں یہاں پہ، علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. وہ علی کیا بول رہے ہیں دعائے کمیل میں؟ روز پڑھتے ہو، شب جمعہ پڑھتے ہو، رٹی ہوئی دعا ہے، کبھی دہرایا، کبھی زبان پہ لایا یہ جملے. کبھی میں بولتا یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل، کبھی میں بولتا یہ بات. ہمارے پاس غرور تکبر اتنا. جو پرابلمز ہے نا آپ کے ڈے ٹو ڈے، ہمارے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہے نا، اس کا ریزن یہی ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آسک اللہ. جب تک 14 معصومین تمہارے پاس ہے، دعاؤں کا ذخیرہ ہے تمہارے پاس، ہم سے زیادہ، میں ایک ایک جملہ میرا ذمہ داری سے بول رہا، ہم سے زیادہ دعائیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے کہ دعائیں تمہارے پاس ہیں. کسی قوم کے پاس نہیں. اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے ہم کو معصومین کی، اور ان معصومین نے وہ دعاؤں کا طریقہ بتایا ہم کو. دعائیں بھی ہے، معصومین کے روزے بھی. ہم روزوں میں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. چلتے وقت یہ دعا کرتے ہو کہ میں کربلا مولا آ رہا، میں نجف اشرف آ رہا، میں مشہد مقدس آ رہا، میں مدینہ منورہ آ رہا ہوں 6 معصوم سے ملنے. مولا جب میں آؤں تو ویسے بن کے واپس آؤں جیسا آپ چاہتے ہیں. ہم مانگتے ہیں اسی دعا. یا امام 3 جملے بول رہے، پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آیا. امام اپنے آپ کو فقیر بھی بول رہے، مسکین بھی بول رہے، حقیر بھی بول رہے. جیسا دادا علی نے بولا ویسے یہ امام بھی بول رہے. یہ طریقہ بتایا. چوتھے امام نے بندگی کی معراج بتا دی. معراج بتا دی کہ ایک بندے کو رہنا کیسا چاہیے. اس کے بعد میں ممبر سے بول رہا آپ کو، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی میں مصیبتوں میں گھرا، ہر انسان کے پاس مصیبت آتی ہے، اگر نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. کہ جب بھی میں مصیبتوں میں گھرا میں نے اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور میری ہر امپاسبل پاسبل ہوا. جب اس کی بارگاہ میں نے جا کے کہا کہ تیرا مسکین، تیرا حقیر، تیرا فقیر بندہ آیا ہے، بے حق بیمار کربلا علی ابن حسین، تو میری حاجت کو پورا کر دے. کہا میرے جملے ختم نہیں ہوئے، دعائیں پوری ہونے لگی. اتنی سمپل دعا دے رہا ہوں کہ اب روز بین مسجد میں آتے ہو نا، یا روز گھر میں جب تم نماز پڑھتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغربی، عشاء، سجدے میں جا کے دعا کرنا. اس کے بعد اس امام کا جملہ دوسرا، آج صرف چوتھے امام کے بارے میں ہی بولوں گا. نماز کے بعد ایک چھوٹا عمل اور کرو جو امام کرتے تھے. دادی کی تسبیح کے بعد 3 مرتبہ سورہ خل پڑھتے تھے، سورہ توحید. آپ کو معلوم سورہ خل اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن کا ثواب ہے. مشہور روایت ہے. 1 دفعہ 3 دفعہ سورہ خل پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، یہ تو بونس ہے. 3 دفعہ سورہ خل ہر نماز کے بعد پڑھو، تسبیح بیوی کے بعد.
اس کے بعد یہ سورہ خل کو اگر تم چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے، چوتھے امام کو ہدیہ کر دو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو، سورہ خل پڑھ کے گفٹ کر دو کہ قبول ہو جائے۔ معصوم کو ہدیہ کرنے سے تمہاری عبادتیں قبول ہوتی۔ 3 دفعہ سورہ خل پڑھ کے ہدیہ کرو۔ اس کے بعد یہی امام ایک اور چھوٹا سی دعا بتا رہے کہ اگر تم یہ پلیز غور سے سنو، نماز کے بعد کہا کہ اگر کوئی شکر ادا کرے، شکرن اللہ، یا یہ بولے اللہ تیرا شکر ہے، سجدے میں جا کے، اس لیے کہ سجدہ تمہارے غرور کو توڑتا ہے۔ ایروگنسی ہے نا ہمارے پاس، میں سب سے بڑا ہوں، میں بڑا ایروگنٹ ہوں نا، میں سب سے بڑا ہوں۔ غرور کو توڑنے کے لیے سجدہ کرو، سجدے میں چل جاؤ۔ امام کی سیرت ہے نا، سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ امام کہتا ہے، آپ سنو، امام کہتا ہے کہ اگر سجدے میں جا کے نماز کے بعد تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب سنو، شکر ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ یہ بولو، 7 ٹائمز، صرف 7 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، 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 یا قرآن میں کتنی جگہ بولا اللہ میں رحمان الرحیم، میں بڑا ارحم الراحمین۔ کہا اگر کوئی شخص، صحیفہ کاملہ، اگر کوئی شخص نماز کے بعد 7 ٹائم سجدے میں جا کے یہ شکر ادا کر کے یہ بولے یا ارحم الراحمین، اللہ کا یہ نام لے، تو اللہ فرشتوں سے بولتا ہے کہ جا کر میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہتے ہو، اب دعا مانگو اس کی، جتنی چاہے دعائیں مانگو۔ دیکھیے ہمارے کانوں میں آ کے آواز نہیں آتی فرشتوں کی، میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں آواز سن سکوں، میں نے ان کانوں سے غیبتیں سنی، میں نے ان کانوں سے لوگوں کی برائی سنی، میں نے ان کانوں سے میوزک سنی، میں نے ان کانوں سے بیک بائٹنگ سنی، اس لیے میرے کانوں پہ آواز نہیں آتی۔ جیسا آپ جا کے معصوم کے روزے میں کربلا مولا میں جا کے آپ سلام کرتے ہو، کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین جواب دے رہے، میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ تعجب مت کرو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب۔ اگر زیارت رکھی گئی تو ہر معصوم جب تم جا کے زیارت پڑھتے ہو تو جواب دیتے، یا معصوم تو بہت بڑی بات ہے، آرام باغ جا کے تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، وہ جو سلام ہے مولا مشکل کشا کا، وہ سلام پڑھتے ہو، تو سلام پڑھتے ہو، آرام باغ کی بات کر رہا، آرام باغ کی، تو جتنے ہزاروں لاکھوں مردے اندر ہیں وہ سارے کے سارے تم کو جواب دیتے، لیکن کوئی پرابلم، میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کی آواز سن سکوں، ورنہ کوئی سلام نہیں رکھا گیا۔ اگر اسلام میں سلام ہے تو کوئی حکم، یاد رکھو اسلام میں ابس نہیں، ہر حکم کے پیچھے حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ جب تم سلام کرتے ہو تو سارے مردے تم کو جواب دیتے، اسی طرح جب تم معصوم کے روزے میں جا کے سلام کرتے ہو تو معصوم تم کو جواب دیتا، لیکن میں قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کی آواز سن سکوں۔ وہی مقدس اردبیلی سلام کر رہے مولا کے روزے میں جا کے، مولا کے روزے میں جا کر مقدس اردبیلی جو نجف اشرف میں دوسری مینارے کے نیچے ہے، پہلے مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے، دوسری مینارے کے نیچے مقدس ہے، مقدس کے جب لوگوں نے جا کے کہا کہ اے مقدس اتنے دنوں سے آپ کو حرم میں نظر نہیں آئے، کہا میں کتاب لکھ رہا، دین کا کام کر رہا، مولا کے حکم پہ عمل کر رہا، تو کہا لیکن آنا تو چاہیے تھا، ہر دور میں ہر مولوی کے پیچھے لوگ پڑے، تو انہوں نے کہا کہ تم سننا چاہتے، وہ اپنے گھر کے چھت پہ آئے اور آ کے روزے امیر المومنین کو دیکھ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، آواز آئی علیکم السلام یا احمد اردبیلی۔ ویسے لوگ سن سکتے، ہم نہیں سن سکتے، میں گناہگار ہوں، میرے کان اس قابل نہیں کہ میں مولا کی آواز سن سکوں۔ تو 7 مرتبہ بولو، 7 ٹائمز، کتنی دیر لگ رہی؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگ رہا، تم مصلی سے اٹھو گے نہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تم کہو گے یا ارحم الراحمین، اللہ کے اس نام کو لے کے پکارو گے،
جب اللہ کے اس کرم کو پکارو گے، اس کی رحمانیت کی آواز دو گے، تو اللہ فرشتے کو بولتا جا کر میرے بندے سے پوچھے یہ چاہتا کیا ہے، what he wants. اب تم دعا کرو. اس کے بعد مولا کہتے ہیں دعا مانگو، تمہاری دعا فوراً قبول ہو. اس کے بعد یہ امام نے 3 سورے کھول ہدیہ کرو چوتھے امام کو اور زمانے کے امام کو. اس لیے کہ دوستوں میں ایک بات بولوں، جب آپ ہدیہ کرتے نا، کوئی چیز گفٹ کرتے نا، کسی کو بھی آپ گفٹ کرو، مومن مثال دینا، جب آپ تحفہ دیتے ہو تو کوئی تحفہ لیتا ہے آپ سے، گفٹ لیتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے تحفہ نہیں لیتا کوئی. یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. کوئی لا کے چھوٹا بھی تحفہ دے رہا تو آپ اس کو لیتے ہو، لے کے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو. ہم امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. آپ دے رہے کیا؟ قرآن کے 3 سورے دے رہے، سورہ خلق 3 سورے دے رہے خلق، اور دیکھ کے بول رہے مولا چوتھے امام یہ آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں، مولا تحفہ دے رہا ہوں، اور زمانے کے امام کو تحفہ دے رہا ہوں. تینوں سورے خلق جیسا سلوات پڑھ کے تم تحفہ دیتے ہو، جیسے نظر کرتے ہو، نظر کر کے امام کو تحفہ دیتے ہو، اسی طرح قرآن پڑھ کے تحفہ دیتے. جیسے سورہ اب امام کا تیسری چیز سنو. امام کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جب بھی پڑھو اللہ کے رسول کو گفٹ کرو، اس لیے کہ یاسین سرکار کا نام ہے. اللہ کے رسول کو گفٹ کرو اور آل محمد کو گفٹ کرو، اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے. ہم سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں، جیسے سورہ مزمل، چوتھے امام ہوتے ہیں سورہ مزمل پڑھتے ہو، سورہ مزمل پڑھ کے اللہ کے رسول کا گفٹ کرو، اس لیے کہ مزمل اللہ کے رسول کا نام، مدثر اللہ کے رسول کا نام، طٰہٰ اللہ کے رسول کا نام، یاسین اللہ کے رسول کا نام، یہ سارے سورے سرکار کے. امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن کا سورہ پڑھو، پڑھ کے امام کو گفٹ، رسول کو گفٹ کرو، جو رسول کے سورے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل جب پڑھو، زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. یہ زمانے کے امام سے منسوب سورہ بنی اسرائیل. تو جب آپ تم اس طرح سے سورہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو گے نا، تو ہدیہ جب بھی یاد رکھو، جب بھی کوئی چیز تم چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ، ایون سلوات کا ہدیہ، ایک سلوات پڑھی آپ نے اور کہا مولا یہ سلوات میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. کتنی دیر لگی سلوات پڑھنے میں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ ہزاروں سلوات پڑھتے ہو دن بھر، جب پڑھو معصوم کو گفٹ کرو. تو گفٹ کا فائدہ کیا ہے؟ میں جو بار بار بول رہا کہ گفٹ کرنے کیوں کرو گفٹ؟ گفٹ کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھے، یا زمانے کا امام مجھے دیکھے. میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے، میرا جسم اس قابل نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے مولا کو اپنا چہرہ بتا سکوں. گناہ اتنے ہیں میرے سر کے اوپر. لیکن جب تم گفٹ کرو گے، تحفہ دو گے، تو زمانے کا امام ہو، چوتھا امام ہو، وہ تم کو دیکھے گا. بس امام کا دیکھنا تمہاری تقدیر کو بدلنا. اور گفٹ لیتے وقت مسکرا کے لیتے. اگر امام میرے اعمال کو دیکھ کے نہیں مسکرا رہا، امام میرے تحفے کو دیکھ کے مسکرا رہا. یہ 3 چیزیں ہوگی. بس آخری چیز چوتھے امام کی بتا رہا ہوں. اس کو شیخ نے ہم کو چوتھے امام سے روایت کر کے یہ ہدیہ کیا ہے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں تو میں بولوں. امام کی چھوٹی سی دعا کیا؟ قرآن کا سورہ ہے. آج میں نے پورے سورے قرآن کے ہی سورے بتایا. مشہور قرآن کا سورہ ہے آیت الکرسی، سب کو یاد ہے. یہ 3 چیزوں کے لیے آیت الکرسی کام آنے والی ہے. کئی چیزوں کے لیے کام آتی ہے، لیکن 3 چیزوں کے لیے تو گارنٹی ہے. یہ بتایا ہوا معصوم کا طریقہ. آیت الکرسی کے بارے میں کہا ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو دن بھر میں، کبھی بھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، کبھی whenever you get chance. پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشو، ہدیہ کرو. کیسے ہدیہ کرو؟ اس کا ثواب دیکھو. خالی کیسے گفٹ کرنا.
محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر, زور سے سن, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو, محمد اور آل محمد کا واسطہ دو. کس کو بخشو؟ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو؟ وہ تو بخش نہیں. امام نے کہا کہ صرف تم ان کو کیوں دے رہے, اپنے رشتہ داروں کو کیوں دے رہے؟ صرف 100 برس 200 برس 300 برس 400 برس 500 برس پہلے بھی مومنین تھے نا. 1400 سال سے مومنین ہیں. اب سنو اس کا ثواب. یہ بھی نہیں, یہاں کہا کہ نبی, تم یہ بولو نبی آدم سے لے کے خاتم تک جتنے اللہ کے چاہنے, ہر نبی کے دور میں مومن گزرا, ایک تو گزرا, ہر نبی کے دور میں ایک آدمی تو گزرا مومن جو جنت میں گیا. ہم کو نہیں معلوم, 1,24,000 نبی, انہیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے مولا علی اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ چلے گئے. کہا 3 آیت الکرسی پڑھو, پڑھ کے کہو کہ محمد اور آل محمد کا واسطہ, نبی آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے مولا علی بی بی سے لے کے آج تک جتنے وہ لوگ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کی روحوں کا ثواب پہنچے. تو معصوم کہتے کہ جب تم دوسروں کو بخشتے تو پروردگار یہ بولتا کہ یہ شخص اپنے صرف رشتہ داروں کے حق میں دعا نہیں کر رہا, یہ ان کے حق میں بھی دعا کر رہا کہ جس کو یہ جانتا نہیں تھا, جس کو یہ پہچانتا نہیں, جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے, جو اس کے لیے کچھ نہیں کیا, اس نے دوسروں کے لیے اتنا کیا. تو یہ سارے مرحومین جو ٹریلینز کی تعداد میں ہیں, یہ 3 آیت الکرسی کا ثواب جب ان کو پہنچتا ہے, اس لیے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا اور اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے جلدی کرتا, کہ اتنے لوگوں کو جو ثواب پہنچے گا. امام کہتے جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیتے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دن بھر صبح سے شام تک تمہارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جائے, تمہارے رزق کھل جائے, تمہاری بیماریوں سے تم پاک ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ سارے مرحومین جن کو تم نے دعا میں یاد کیا, آیت الکرسی پڑھ کے بخشا, وہ سارے کے سارے دعا کرتے اور یہ کہتے کہ پروردگار اس بندے کو صحت کے ساتھ رکھنا, اس بندے کی پریشانی دور کرنا, اس لیے صحت دینا کہ یہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر رہا, یہ زندہ رہے گا, صحت کے ساتھ رہے گا تو رحمت کی دعا کرے گا, تو ہمارے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے کیوں کہا گیا کہ نماز شب پڑھنے والے کی زندگی بڑھتی. معصوم چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ زندگی کیوں بڑھتی, دوسری نمازوں میں نہیں بڑھتی, شب نماز میں کیوں بڑھتی؟ کہا شب نماز میں تم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو, وہ مرحومین تمہاری صحت کے لیے دعا کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا خاموش بانڈے کا کراؤڈ تو نہیں تھا پہلے. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد والے. بس آخری حصے میں, بس آخری دعا بتاتا ہوں, ختم کر رہا ہوں. تو کوشش کرو کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ملینز اور ٹریلینز کو بخشوا دو. کیا جا رہا؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بینڈرا مسجد میں آ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. آپ کو گاڑی ڈرائیو کر رہے, ٹرین میں جا رہے, بائک پہ جا رہے, رکشا میں جا رہے, آیت الکرسی پڑھ لو, پڑھ کے بخش دو تینوں کو. اتنا ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے, نبی آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے مولا بی بی سے لے کے آج تک جتنے مرحومین گزر گئے, اللہ جس کو میں نہیں جانتا ان کی خبروں میں ان کی اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا, لیکن محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا کرتا. اس کے بعد دیکھو یہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں. بس آخری بات آیت الکرسی کی, یہ سید مرتضیٰ اس اپنی کتاب میں لکھتے کہ آیت الکرسی آپ کو عجیب لگے گا, ایک اور فائدہ, عجیب فائدہ, یہ آزمائی ہوئی بات, مجرب عمل. اپنے 2 انگلیوں کو آنکھ پہ ایسا رکھو, ویژن کھلنے کے لیے. کسی کو کیٹریکٹ ہو گیا مثال کی طرف,
میں یہ نہیں بتا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، نو نو نو، جائیں ڈاکٹر کے پاس ضرور. آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے چوتھے ایمان کی دعا. میں نے کہا اسٹارٹنگ میں اگر چوتھے ایمان کی صحیفہ کاملہ اٹھا لو نا تو ایک مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 دعائیں، پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت، ایون آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ ایسا نہیں کرنا جانا ڈاکٹر کے پاس. میں یہ نہیں بول رہا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا، اور جو ڈاکٹر میڈیسن دیا وہ کھانا. آپ بولیں گے کیوں کھائیں، میں صحیفہ کاملہ اٹھا لوں؟ نہیں. نبی موسیٰ کا واقعہ ہے، نبی موسیٰ کو بخار آیا، فیور، نبیوں کو بھی فیور آتا تھا، بخار آیا، اور ان کے کچھ کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں کو بخار آیا. وہ حکیم کے پاس، اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹر تھے ان ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے جو بھی دوا دی، پینیڈول یا جو بھی دیا، اب آپ یہ مت بولو زمانے میں تھی پینیڈول یا نہیں تھی، میں مثال دے رہا ہوں. پینیڈول دی، اور ان لوگوں نے کھایا، ان کا بخار اتر گیا. نبی موسیٰ کا بخار ہی نہیں اترا. ان لوگوں نے آ کے کہا کہ اے نبی خدا، بخار ہم کو بھی آیا، فیور آپ کو بھی آیا، ہمارا فیور تو اتر گیا. انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا، اللہ میرا علاج کرے، اللہ مجھے صحیح کرے. بے شک توکل اللہ بہت اچھی بات. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، بخار بڑھتا گیا. اب یہ لوگوں نے آ کے کہا ارے واہ، آپ تو اللہ سے بھی بات کرتے ہیں، آپ کا فیور نہیں اترا، ہمارا فیور اترا. ہر دور میں دیکھو نبی کو بھی ستانے والے تھے، کہا آپ کا بخار ہی نہیں اترا، آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں. اب نبی موسیٰ کو تھوڑا ہرٹ ہوا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھے بخار آیا، ان کو بھی بخار آیا، ان کا بخار اتر گیا اور میرا بخار نہیں اترا، میں تو تیرے اوپر بھروسہ کرا ہوں. آواز آئی موسیٰ، وہ لوگ حکیم کے پاس گئے اور دوا لی، دوا کھائی. تو موسیٰ نے کہا وہ دوا کھائی، میں تو تیرے اوپر بھروسہ کرا ہوا ہوں. آواز آئی موسیٰ، اس دوا میں اثر کس نے دیا؟ دوا ہم بنا رہے، اثر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ اثر دیتا تو اس میں شفا ہوتا. تو اب دوا ضرور کھا لو. اب آیت الکرسی بہترین سورہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی روشنی میں تیزی کے لیے. کبھی تم کو آنکھوں کا پرابلم نہیں ہوگا. میں خود روز پڑھتا ہوں، لیکن میرا کیٹریکٹ کا ہو گیا. انگلی کو ایسا رکھنا، میں تو سجدے کا رکھ کے پڑھتا ہوں، یہ کیٹریکٹ کو. اور واسطہ کس کا دینا ہے؟ اب سنو، خوش ہوگے. آیت الکرسی پڑھ کے چوتھے امام کا واسطہ دینا اور ان کے جد کا واسطہ دینا. کس کا؟ حلال مشکلات، مولا کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ بولنا کہ اللہ تجھے عین اللہ کے نور کا واسطہ. امیر المومنین عین اللہ ہے نا، اللہ کا نور ہے، نور کا واسطہ، آنکھوں کے نور کو تیز کرنا، سب کے آنکھوں کے نور. چھوٹے ماں بولتے ہیں یہ آیت الکرسی کے عجیب ایک ایک سورے پہ میں پورا ایک اشرا پڑھوں آپ کے سامنے. اتنے امام نے سوروں کا فضیلتیں بتائی کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. صحیفہ کاملہ جیسی کتاب ہم کو گفٹ کر دی. 34 برس کربلا کے بعد دعاؤں کے ذریعے پروپوگیٹ کیا، کربلا کو سمجھایا، کربلا کو، مقام حسین کو سمجھایا، مقصد حسین کو سمجھایا کہ حسین میرے بابا کا مقصد کیا تھا. جب موقع ملا، جب موقع ملا، مولا کو اپنے کربلا کو پروپوگیٹ کیا. آپ بھی یہی کرنا، ہم بھی یہی کرنا. جب موقع ملے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو کرنا. بچوں سے بات کریں، باہر نہیں کر رہے تو بچوں سے بات کریں، کربلا کے بارے میں بات کریں، بیوی کے بارے میں بات کریں. یہ سیرت معصوم ہے، یہ سیرت چوتھے امام ہے کہ جو. اور جب کوئی چیز ملی آج کے بعد سے سجدہ کرنا شروع کر دو. میں یہ نہیں بول رہا کہ سجدے کے لیے آپ کو سجدہ کی ضرورت ہے،
قبلہ رو کی ضرورت ہے، نہیں، سجدہ سر کو جھکانے سے بھی ہوتا، آنکھوں کی ان پلکوں کو جھکانے سے بھی سجدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں موقع نہیں مل رہا، آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی ظالم کے سامنے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ چوتھے باب کا طریقہ، دعا کرو کہ پروردگار میں اس بزنس لینے جا رہا ہوں، اس کامیابی کے لیے جا رہا ہوں، میں اگر یہ بزنس مجھے مل جائے تو میں تیری بارگاہ میں 14 سجدے کروں گا۔ کر کے دیکھو، سید الساجدین کا جشن ہے نا، کر کے دیکھو، 14 سجدے کروں گا تیری بارگاہ میں شکر کا۔ 14 سجدے میں 1 گھنٹے کی عبادت نہیں ہے، 2 منٹ کی عبادت ہے۔ تمہارا رزق کھل گیا۔ کوئی بیمار کے بعد جا رہے تو بیمار کے بعد جا رہے تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو شفا دے دے گا تو میں تیری بارگاہ میں 1 سجدہ کروں۔ روز رات میں سونے سے پہلے، امام کا طریقہ، سونے سے پہلے اس کی بات، پلیز جملے غور سے سنو، اس کی بارگاہ میں سر جھکانا، سجدہ کرنا۔ میں بار بار بول رہا، سجدے کے لیے کعبے کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مستحب سجدہ، یہ کوئی واجب سجدہ نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں کرو، سر جھکا کے بولو اللہ، پلیز جملے غور سے سنو۔ کہ امام کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، شکر ادا کرو کہ پروردگار پورا دن صحت کے ساتھ گزر گیا، اب اس رات کو بھی صحت کے ساتھ گزار دے، اور صبح اٹھ کے پھر 1 سجدہ کرو کہ رات بڑی پیسفل گزر گئی، اب دن میرا پورا پیسفل گزار دے۔ آپ دیکھو، امام کہتے ہیں کہ جتنے سجدے کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے لیے دروازے کھولتا جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے سر جھکائے۔ بس یہ وہ امام کہ جس کا نام علی تھا، 57 ہجری 15 جمادی الاول مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 2 روایتیں ولادت کی، ویسٹ آف انڈیا میں یہ روایت مانی جاتی، ساؤتھ انڈیا میں 5 شعبان مانی جاتی۔ کتابوں میں دونوں روایتیں، 5 شعبان بھی ہے، 15 جمادی الاول بھی۔ آپ کی والد ہمارے مولا حسین ہیں، آپ کے بابا، آپ کی ماں جناب شہر بانو جو ایران کی شہزادی تھی، مولا حسین سے نکاح ہوا تھا، اور چوتھے امام کی ولادت کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ امام جب بہت چھوٹے تھے جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو لا کے مولا حسین نے جنت البقیع میں دفن کیا۔ امام کو ظاہری طور پر جناب شہربانو کی ایک کنیز اس نے پرورش دی۔ امام کو پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ظاہری طور پر امام ویسے ریز ہوئے، اور مولا حسین بھی ہے، زینب شہزادی ام کلثوم بھی جو امام کے ساتھ ساتھ۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، علی رکھا گیا، اور نام رکھنے والا میرا مولا، اس وقت میرا مولا زندہ تھا۔ آپ کی ولادت 37 ہجری میں، 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت۔ عجیب بات یہ ہے کہ علی کے سامنے علی آ گئے۔ مولا نے اپنے اس پوتے کا نام علی رکھا، اور 40 ہجری میں یہ وہ موقع ہے 37 ہجری کا جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی۔ پہلا موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ زمین کے اوپر 4 امام موجود تھے، پنجتن الگ ہے، 4 اماموں کی بات کر رہا ہوں۔ 4 امام زمین کے اوپر، پھر کبھی موقع ایسا نہیں آیا۔ 2 اماموں کا آیا، 3 اماموں کا آیا، لیکن 4 امام 37 سے 40 ہجری تک چوتھے امام تھے، مولا حسن تھے، مولا حسین تھے، اور میرا مولا زندہ تھا۔ 4 امام زمین کے اوپر۔ اب یہ موقع پھر پلٹ کر آئے گا جب ظہور امام ہوگا انشاءاللہ، اور رجت ہوگی تو اس وقت پورے 12 امام ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن اب 1400 سال سے پھر یہ موقع نہیں آیا۔ چوتھے امام کی ولادت کے بعد 4 امام موجود تھے کربلا میں زمین کے اوپر، اور آپ کی زندگی گزری مولا حسین کے ساتھ، مولا حسن اور اپنے دادا کے ساتھ۔ کربلا میں پورے مصائب آپ نے برداشت کیے، اور برداشت کر کے کربلا کے بعد دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر چوتھے امام اور شہزادی زینب نہیں ہوتی تو کربلا دفن ہو جاتا۔ یہ 2 شخصیتوں نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
ہمیشہ زندہ آج جو کربلا ہے وہ دو پرسنالٹیز کی طرف سے ہے، ایک شہزادی زینب ہے اور چوتھا امام ہے، کہ جنہوں نے ظلم کے ماحول میں درباروں میں جا کر مختلف انداز سے خطبے دے کے سرمنز دے کے یزید جیسے ظالم کی حکومت کو ہلا دیا چوتھے امام کے خطبے اور بی بی زینب کے خطبے نے، کہ یزید ظالم مجبور ہو گیا ان کو زندان میں بھیج کر ان کو رہا کر دیا۔ بس دوستو، کربلا زندہ ہے امام زین العابدین سے اور شہزادی زینب سے، ان دونوں کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو۔ بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہے۔ I'm really honored کہ کل بھی اور آج بھی اتنا بڑا مجمع بیگرہ مسجد میں آیا۔ کل میری مظلوم بیوی کا پرسہ لینے آیا، آج چوتھے امام کی مبارکباد دینے آیا۔ آج کی رات ہم سب کے لیے بڑی رات ہے، لیکن بار بار جاتے جاتے ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ کل کی رات سے پھر غم ہے، یاد رکھو 5 دسمبر تک غم کرو سیرت چوتھے امام۔ میں اسی امام کا واسطہ دے رہا اللہ کو کہ پروردگار تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر۔ سب مل کے آمین بولو، دعا کا وقت۔ پروردگار جو جو حاجات کو لے کر دعاؤں کو لے کر یہ مومنین اور مومنات آئے، اللہ چوتھے امام کا واسطہ ان کی دعاؤں کو قبول کر دے۔ بے حق بیمار کربلا اور بیمار مدینہ، پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں، یہاں فیاض ویرانی صاحب بیمار ہیں، ایک یوسف بھائی بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں پوری دنیا میں، پروردگار اس امام کا واسطہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار سب مل کے آمین بولنا۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ دشمنان معصومین کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو، وہ ملک کو، جو ملک ہے اس وقت شیعت کا، اس ملک میں جو ہمارے مراجع ہیں، پوری دنیا میں جو ہمارے مراجع ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود کر دے۔ اس ملک میں کو سلامت رکھنا، ان کے خلاف جتنے ممالک ہیں ان کو نیست و نابود کر، ظالمین کا خاتمہ کر۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم مظلوم لوگوں کا ساتھ دے سکے۔ پروردگار میرے امام فرزند مظلوم بی بی زہرا، وارث عزا، وارث امام زین العابدین علیہ السلام، میرے امام کو سلامت رکھنا۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں ساری شیعت کو سلامت رکھنا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوا غم حسین کے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھ۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ جو یہ گروپ روسو بھائی اور ان کا سارا گروپ جو یہ مجالس اور جشن کر رہے، نیاز کا انتظام کر رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ایک سورہ فاتحہ روسو بھائی اور ان کا پورا گروپ، انٹائر گروپ جو یہ مجالس اور جشن کر رہا ہے، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم، نبی آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے مولا بی بی سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ صراط اللہ